السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات، خواتین و حضرات دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، پیغام خداوندی، پیغام رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آج کا سبق، آج کی نشست ان کے لیے بالخصوص ہے اور باقی سب کے لیے بالعموم ہے۔ ہم لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا کام کرتے ہوئے ہرڈلز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، معاملات ہماری دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آیا جب پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں پریشان ہو کے حق کا رستہ چھوڑ دینا چاہیے یا حق کے رستے کے اوپر ڈٹے ہوئے رہنا چاہیے؟ آج ہمیں اس بات کا جو ہے نا وہ پتہ چلے گا۔ آج کا میرا ٹاپک، میرا موضوع ہے شیب ابی طالب۔ مکی دور ہے رسول جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مکہ کے اندر تبلیغ فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ اپنی پوری چالیں چل رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو جو ہے نا وہ اس دعوت و تبلیغ کے سلسلہ سے روک دیا جائے۔ جو آپ ان کے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اس چیز سے انہیں جو ہے نا وہ منع کر دیا جائے، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا ہے۔ جتنے بھی بنو ہاشم والے ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، وہ رسول جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ ہجرت حبشہ بھی ہو گئی۔ مسلمان جو ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے سامنے تھا، اب وہ مسلمان بھی ہجرت کر کے حبشہ کے اندر جا چکے ہیں۔ حبشہ کے اندر گئے ہوئے لوگ وہاں سے ناکام و نامراد ہو کے واپس آ چکے ہیں۔ ادھر بھی ان کا کچھ جو ہے نا وہ بن نہیں پایا، اور سونے کے اوپر سہاگا یہ ہو گیا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس چوٹ نے تو ان کو حواس باختہ کر دیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا الیاذ باللہ کہ ابھی ہمارا کام تبھی بنے گا جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زندگی کا چراغ ہم گل کر دیں گے۔ اس وقت تک ہمارا مقصود پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو الیاذ باللہ شہید نہ کر دیا جائے۔ حضرت ابو طالب کو اس گھناؤنی سازش کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھے کرتے ہیں۔ اکٹھے کرنے کے بعد ان سے اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ بنو ہاشم کا سارا قبیلہ حضرت ابو طالب کی تجویز کی تائید بھی کرتا ہے اور ساتھ سر داڑ کی بازی لگا دینے کا پختہ وعدہ بھی کرتا ہے۔ انصاب الاشراف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ اپنے بھتیجے بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو ساتھ لے کر نا ایک گاٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ گاٹی شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ اور بنو ہاشم نے، بنو عبد المطلب نے اور حضرت ابو طالب نے یہ معاہدہ کیا آپس کے اندر کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا، ہم کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ایک پہاڑ سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شیب ابی طالب کا جو ہے نا وہ منظر نامہ ہے۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ میرے آقا مکہ کے اندر رہ رہے تھے، تو اس جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وراثت کے اندر ملی تھی، یہ ان کی جگہ تھی، اور یہ شیب ابی طالب کے نام سے جو ہے نا وہ مشہور تھی۔ تو چونکہ مکہ والوں کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ والے جو ہے وہ کسی وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اس اپنی جگہ موروثی جگہ کے اوپر حضرت ابو طالب
میرے آقا کو بھی لے آئے، بنو ہاشم کو بھی لے آئے، بنو عبد المطلب کو بھی لے آئے، اور وہ اس جگہ کے اوپر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں پر آنے کے باوجود بھی حضرت ابو طالب اور بنو ہاشم کو یہ خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی مکہ والے حملہ کر کے یہاں پر بھی معاذ اللہ میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، ایک جگہ کے اوپر آقا دی سرکار کا بستر لگایا جاتا تھا، آقا اس کے اوپر آرام فرماتے تھے، تھوڑا وقت آرام فرماتے، آقا کے لیے ایک دوسرا بستر لگا دیا جاتا اور آقا کو وہاں پر منتقل فرما دیا جاتا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند جو ہے نا وہ اس طرح پوری کرتے تھے، کچھ ایک جگہ کے اوپر، کچھ دوسری جگہ کے اوپر، کچھ تیسری جگہ کے اوپر، ایک ہی جگہ کے اوپر ساری رات آپ نیند بسر نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اب میرے آقا کی جگہ کے اوپر جو بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے نوجوان لڑکے تھے، بالخصوص حضرت ابو طالب کے بیٹے، وہ آقا کی جگہ کے اوپر سو جایا کرتے تھے کہ اگر شب خون ماریں کفار، یہ قریش مکہ شب خون ماریں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ عزیز ساتھیوں، بنو ہاشم سارے کا سارا آپ کے ساتھ آ گیا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب بھی بنو ہاشم میں سے تھا، لیکن اس نے کفار کی موافقت کی، اپنی پارٹی اس نے تبدیل کر لی، اور پارٹی تبدیل کرنے کے بعد اور وہ اس کے اوپر فخر بھی بیان کیا کرتا تھا کہ جو لات اور عزا جو ہمارے بت ہیں ان کے ساتھ وفاداری کا میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو اور دونوں خاندان بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو لے کر شیب ابی طالب کے اندر سکون اختیار کر لی ہے، تو اب ہمارا جو ایک ناپاک عزائم انہوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اب انہوں نے دوبارہ جو ہے نا کانفرنس بلا لی، دوبارہ میٹنگ بلا لی کہ اب کیا کیا جائے، اب یہ متحد ہو گئے ہیں تو اب ان کے حوالے سے جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، طویل غور و خوض کے بعد نا متفقہ طور کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو گروہ شیب ابی طالب کے اندر مقصور ہو چکا، بیٹھ چکا ہوا ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، ایک معاہدہ لکھا گیا، جتنے بھی مشرکین کے قبائل تھے ان سارے کے سارے قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے اس کے اوپر دستخط کیے، اور اس کو، اس معاہدے کو ہر قسم کی جو ہے نا وہ دست برد سے بچانے کے لیے نا بڑی حفاظت کے ساتھ نا کعبہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نا آویزاں کر دیا گیا۔ اب اس معاہدے کے اندر کیا تھا، اس معاہدے کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ سارے مشرکین قریش ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سب نے متفقہ طور کے اوپر یہ طے کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھیں گے، ہر قسم کی خرید و فروخت ان کے ساتھ ترک کر دی جائے گی، ان لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر نہیں رکھا جائے گا جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے حوالے نہ کر دیں۔ بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز ہم صلح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھائیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اور انہیں ہم جو ہے نا وہ شہید نہ کر دیں، علیہ باللہ۔ اور اس سے آگے جو ہے نا وہ یہ بات بھی لکھی گئی تھی کہ نہ تو کوئی اپنی بچی کا رشتہ انہیں دے گا اور نہ ہی ان کی بچیوں کا رشتہ دے گا، نہ ہی انہیں کوئی چیز فروخت کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدے گا۔ جب یہ سارے امور متفق ہو گئے تو پھر ایک صحیفہ قلم بند کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صحیفہ جو قلم بند کیا گیا اس کو لکھنے والا منصور بن اکرمہ بن عامر تھا۔ جب اس نے یہ لکھا تو اللہ رب العالمین کی پھٹکار اس کے اوپر پڑی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جن ہاتھوں کے ساتھ اس نے لکھا وہ انگلیاں اس کی جو ہے نا وہ پیرالائز ہو گئی تھی، وہ ساری زندگی پھر اس کے بعد ان انگلیوں نے حرکت نہیں کی تھی، لیکن یہ لکھ دیا گیا معاہدہ۔ اب کیا ہوا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں کہ مکہ کے بازار ہیں، مکہ کی منڈیاں ہیں، ان کے دروازے شیب ابی طالب کے اندر جو محصور ہو گئے ہیں ان کے اوپر بند کر دیے گئے ہیں۔ کسی دکاندار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان شیب ابی طالب کے اندر جو محصورین ہیں ان کو کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے سامان لے کے مکہ آتا تھا تو ان کو بالخصوص یہ تنبیہ کر دی جاتی تھی کہ تم نے ان محصورین کو کچھ بھی چیز بیچنی نہیں ہے،
بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کے سارے کا سارا سامان خرید لیا کرتے تھے. کسی چیز کی ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے وہ سارے کا سارا سامان خرید لیا کرتے تھے تاکہ ان مقصورین تک کوئی چیز جو ہے نا وہ پہنچ نہ پائے. حتیٰ کہ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کارواں آتا نا تو ابو لہب آگے بڑھتا اور اس قافلے والوں کو کہتا کہ یا تو چیز ہمیں فروخت کر دو، اگر ہمیں فروخت نہیں کرنی، ان لوگوں کے پاس جانا ہے، مقصورین کے پاس تم نے فروخت کرنے کے لیے جانا ہے، تو تم انہیں اپنی چیز 5 گنا زیادہ قیمت کے اوپر فروخت کرو گے تاکہ وہ زیادہ قیمت سن کے چیز خرید نہ سکے. عزیز ساتھیوں، یہی ہوتا کہ جب وہ قافلے والے آتے، شیب ابی طالب کے لوگوں کے پاس آتے، تو شیب ابی طالب کے جتنے بھی مکین ہیں بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے تو آگے سے 10 گنا زیادہ قیمت جو ہے نا ان سے وصول کرنے کا مطالبہ کیا جاتا. جن چیزوں کی خریدنے کے اندر ان کے اندر سکت نہ ہوتی تو وہ ایسے ہی بغیر خریدے چیزوں کو واپس آ جاتے اور بچوں کو روتے ہوئے جو ہے نا وہ سلا دیتے. کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2 مہینے 4 مہینے تک نہیں رہا بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں سارے کے سارے پورے 3 سال اس صبر آزما مصیبت کے اندر مبتلا رہے. لیکن ان بے رحموں کو بالکل بھی رحم نہ آیا بلکہ ظلم بالائے ظلم تو یہ ستم ظریفی یہ کہ انہوں نے ایک تو سوشل بائیکاٹ کیا اور دوسرا ان کے اوپر پہرے دار مقرر کر دیے کہ پوشیدہ طور پر بھی کوئی لوگ ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے. اگر کوئی پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاتی. لیکن عزیز ساتھیوں، اس کے باوجود کچھ لوگ، ان میں سے ایک ہشام بن عمر ہیں، وہ ایسے بھی تھے جو کہ پھر بھی چھپ چھپا کے نا تو شیب ابی طالب کے اندر آتے تھے تو آ کر ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سامان وغیرہ رسد وغیرہ پہنچاتے تھے، ان کی مدد وغیرہ کیا کرتے تھے. کفار کو پتہ چل گیا ہشام بن عمر کے حوالے سے، تو ہشام بن عمر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا سخت موقف اپنایا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ تلواریں بے نیام کر لی. ابو سفیان آگے بڑھے اور اس نے جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دی تو معاملہ جو ہے نا وہ ٹل گیا. لیکن عزیز ساتھیوں، یہ طویل محاصرہ اتنا تکلیف دہ تھا، اتنا تکلیف دہ تھا کہ سیرت النبویہ کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ رسول جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم نے درختوں کے پتے کھا کے، گھاس کھا کے پیٹ بھرا ہے، بھوک مٹائی ہے. بچے، معصوم بچے اس قدر زور و شور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز اس گھاٹی سے باہر دور دور تک سنائی دیتی تھی. صحیحین کے اندر یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ اتنا مشکل وقت تھا یہ سارے کا سارا کہ درختوں کے پتے، بیری کے پتے کھا کر رسول جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارا کیا ہے. آج جس دین کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کوئی بات آقا کی آئے، کوئی بات قرآن کی آئے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کرتے اپنی منمانی ہے. تو ذرا یہ دیکھ لیے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو والی کون و مکان ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، انہوں نے کون کون سی تکلیفات برداشت نہیں کی ہیں. پتے کھا کے گزارا کیا ہے 3 سال تک، لیکن انہوں نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی ہے. اور قربان جاؤں بنو ہاشم کے اوپر، بنو عبد المطلب کے اوپر، قربان جاؤں حضرت ابو طالب کے اوپر کہ انہوں نے بھی پتے تو کھا لیے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، پورے 3 سال اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ جینا دوبار کر دیا جائے، زندگی گزارنا آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکل کر دیا جائے، اس دنیا کے اوپر آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے، تو عزیز ساتھیوں بڑے بڑے صبر آزما لوگ جو ہے نا ان کا صبر جواب دے جاتا ہے. لیکن حضرت ابو طالب، جتنے بھی بنو ہاشم والے تھے، بنو عبد المطلب والے تھے، انہوں نے میرے آقا کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا ہے اور میرے آقا بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ان قسم کی جو ہے نا وہ مشکلات سے بالکل بھی گھبرایا نہیں کرتا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص، ان کے حوالے سے یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ
بولو براز کے لیے باہر نکلتے ہیں تو نیچے ان کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نا اونٹ کی جو کھال ہوتی ہے نا، اس کھال کا خشک ٹکڑا تھا۔ وہ اس خشک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، کھال کا خشک ٹکڑا تھا، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر صاف کرتے ہیں، کاٹ کے پانی کے اندر بھگو کے، تو اس سے جو ہے نا وہ 3 دن تک اپنی جو ہے نا وہ بھوک مٹاتے ہیں۔ ان مصائب و آلام کے باوجود کسی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑا نہیں ہے، اور یہ محاصرہ سال نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم سے شروع ہوا تھا، اور 3 سال کے عرصہ تک نہ بڑی شد و مت کے ساتھ جاری رہا۔ آخر نبوت کے 10ویں سال اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے، ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ یہ جتنے بھی محصورین تھے، یہ شیب ابی طالب سے نکل کے تو مکہ مکرمہ کی رونقی کے اندر دوبارہ جا کر جہاں فجیم ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیو، ہوا کیا ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، اس سوشل بائیکاٹ کے حوالے سے جو ایک معاہدہ لکھا گیا تھا، اور اس معاہدے کو بڑی حفاظت کے ساتھ نہ کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس کے اندر رد و بدل نہ کر سکے، کوئی شخص اس کو جو ہے نا وہ ہلاک نہ کر سکے، اس کو برباد نہ کر سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا کہ دیمک کو حکم ہوا، اور دیمک نے اس معاہدہ کے اندر، اس ٹریٹی کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر ظلم و ستم کی جتنی بھی دفعات ہی ساری کی ساری کو چٹ کر لیا، اور جہاں جہاں پر بھی اللہ کا نام نامی اس میں گرامی موجود تھا، اس کو جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیا، باقی صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ اور یہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آگاہ فرما دیا۔ جب میرے آقا کو اس بات کا پتہ چلا، اب کیا ہے کہ ایک طرف مکہ ہے، مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر بڑی ہی حفاظت کے اندر یہ ایک جو ہے نا وہ ٹریٹی جو ہے نا وہ ہینگڈ ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور کئی میل دور شیب ابی طالب ہے، وہاں رسول جانا صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہیں، نہ آ سکتے ہیں نہ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو طالب کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں چچا جان، جو معاہدہ ہماری قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے نا، اس کی ساری دفعات کو، جتنے بھی اس کی آرٹیکلز ہیں، سب کو دیمک نے چاڑ کر صاف کر دیا ہے۔ لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین کا نام مبارک موجود تھا نا، وہ جوں کا تو سلامت ہے، دیمک نے اس سے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا، بڑی حیران کن خبر تھی، مکہ سے کئی میل دور گاڑی کے اندر 3 سال سے محصور ہیں، انہیں کس طرح یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح ہے؟ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد، تجھے یہ بات کس نے بتلائی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے رب نے بتائی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، چمکدار ستاروں کی قسم اٹھا کر کہتے ہوں کہ تیری بات بالکل سچی ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ آج تک میں نے تجھے غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس بات کے اوپر لوہے کو گرم سمجھا، حضرت ابو طالب اٹھتے ہیں، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے چند افراد کو ہمراہ لیتے ہیں، اور سیدھے حرم شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ قریش نے ان کو حرم کے اندر آتے ہوئے اچانک دیکھا 3 سال کے بعد، تو بڑے حیران ہو گئے، سوچا کہ ہماری تدبیر جو ہے نا وہ بڑی کارگر ثابت ہو گئی ہے، یہ بے بس ہو گئے ہیں، اب یہ سرنڈر کر دیں گے، اور جس طرح ہم کہیں گے ویسے ہی کہیں گے۔ ابو طالب آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں، اے قریش، طویل مدت ہو گئی ہے، بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، شیب ابی طالب کے اندر تم نے ہمیں جو ہے نا وہ مقصود کیا ہوا ہے، سوشل بائیکاٹ تم نے ہمارا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، جو صحیفہ تم نے لکھ کے، جو ایک ٹریٹی لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لگائی ہوئی تھی، وہ باہر لے کے آؤ۔ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں، ایک ایسی بات لایا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس بات کے ذریعے ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے نہیں بتایا کہ تمہاری ٹیڈی کے ساتھ ہوا کیا ہے، پہلے جو ہے نا وہ انہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم جو بات کرنے آئے ہیں وہ اس وقت ہوگی جب ٹریٹی ہمارے سامنے آئے گی۔ جب وہ انہوں نے اس چیز کی حامی بھر لی کہ ہم جو ہے نا وہ ٹریٹی لاتے ہیں، لا کر ہم بیٹھ کے آپس کے اندر نیگوسیشن کرتے ہیں، تو جب وہ لینے کے لیے چلے گئے تو ابو طالب نے وہ وقت جو ہے نا وہ ان کو یاد دلایا، اور ان کے بعد کہی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ، ہماری تمہاری دشمنی دوستی کے اندر بدل جائے۔ انہوں نے فرمایا ایسے کیوں ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بات ایک ایسی منصفانہ لایا ہوں کہ جو تم بھی قبول کرو گے، ہم بھی قبول کریں گے۔ سب ہمتن بگوش ہو گئے، سننے لگ گئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا جس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لی ہوئی ہے، آج میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے، حالانکہ میں بھتیجے کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ جو ٹریٹی، جو ایگریمنٹ ہمارے خلاف ہماری قوم نے لکھ کے کعبہ کے اندر ہینگ کیا ہوا ہے نا، اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے نا، وہ لفظ اللہ والی جگہ جو ہے نا، وہ اپنی جگہ کے اوپر صحیح سلامت ہے، بالکل برقرار ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو، اگر تو میرے بھتیجے کی بات سچی ہوئی، میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی، تو پھر تم کو یہ اپنی جو ہے نا وہ بات چھوڑنی پڑے گی، جو تم نے ایک جو ہے نا وہ خام خواہ کی ضد لگائی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور تجھے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ محمد واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اور اگر محمد کی بات جھوٹی ہوئی تو ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اسے زندہ رکھو، اسے شہید کر دو، جو مرضی کر دو، ہم تجھے فل اختیار دے دیں گے۔ اب معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے، جو بنو ہاشم والے تھے وہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں، سامنے جو ہے نا وہ کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، وہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ دیمک نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہوا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، جب یہ دونوں طرف سے یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، بات آ جاتی ہے، پھر اس کو لایا جاتا ہے، اس جو بھی اپنا ٹریٹی تھی اس کو لایا جاتا ہے، جب اس کو کھولتے ہیں، بند تھا، با حفاظت بند تھا، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اطہر سے جو جملہ نکلا تھا، حرف بحرف بالکل صحیح تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن ازلی شکاوت تھی، حق کو بالکل قبول نہ کیا، اور کیا کہنے لگے، ہذا سحر ابن اخی کا، یہ تمہارے جو بھائی کا بیٹا، یعنی کہ جو تمہارا بھتیجا ہے نا، یہ اس نے کوئی جادو کر دیا ہے، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پہلے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اس معاہدے سے پھر گئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ساتھ کماش کے جو کفار تھے، ان کا بھی اسی طرح کا رد عمل تھا، بگڑے ہوئے لوگ تھے، کسی بات کے اوپر نہ آئے۔ اب جب یہ چیز دیکھی تو اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے نا وہ بنو ہاشم والے واپس آ جاتے ہیں۔ بنو ہاشم والے جب واپس آتے ہیں نا، تو واپس آنے کے بعد حضرت ابو طالب وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، اور چند ساتھی ان کے وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع حامنا واستحل ما یحرم علینا منا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ قطع رحمی کی ہے، اور جو چیز ان پر حرام تھی انہوں نے حلال بنا لی ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد حضرت ابو طالب دوبارہ جو ہے نا وہ واپس آ گئے۔ حضرت ابو طالب کو دوبارہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ابو لہب جو ہے نا وہ عرب عوام کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ دوبارہ یہ چیز سوچی کہ جو بنو ہاشم والے ہیں، جو بنو عبد المطلب والے ہیں، جو اس وقت تک میرے آقا کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو دوبارہ موٹیویٹ کیا جائے۔ پہلے بھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، اب بھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ قصیدہ بہت طویل ہے، اس کے چند اشعار جو ہے نا وہ ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اے میرے دوستو، میرے کان ایسے ملامت کرنے والے کی ملامت کو غور سے سننے والے نہیں ہیں، ہاں وہ سچ کہے یا غلط کہے۔ اللہ کے گھر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں سے سکونت ترک کر دیں گے، مگر یہ کہ تمہارے حالات پر آگندہ اور پریشان ہو جائیں۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم اس کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گائل نہیں کریں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں گے
جب تک کہ ہماری لاشیں اس کے ارد گرد پڑی ہوئی نہ ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بھی ان کے لیے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ وہ گوری رنگت والا ہے جس کے روشن چہرے کے صدقے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کی عصمت جو ہے نا اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بنی ہاشم کے جو لوگ فقر و افلاس سے ہلاک ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کے دامن کے اندر پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس آ کر انہیں ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ میری زندگی کی قسم، میں تو احمد اور ان کے بھائیوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جس طرح ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ کے اوپر گامزن رہتا ہے۔ آپ کی ذات سارے اہل جہان کے لیے حسن و جمال ہے، سب کے لیے زینت ہے، اگرچہ دھوکہ باز دشمن اس کو ناپسند ہی کیوں نہیں کرتا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ کے اندر نا یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ قصیدہ درج کیا ہوا ہے۔ اب قصیدہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو کفار ہیں، کفار مکہ جو ہے نا وہ اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ایگری نہیں ہے کہ شیب ابی طالب والوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے پاس بلا لیا جائے۔ ہشام جن کا پہلے ذکر ہوا اور اس کے بعد زہیر بن ابی امیہ، یہ دو ایسے مکہ والے ہیں کہ جن کے اندر، جن کے دل کے اندر نرم گوشہ تھا شیب ابی طالب کے مقصورین کے لیے۔ یہ آپس کے اندر بات کرتے ہیں کہ یار ہم تو لذیذ کھانے کھاتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ادھر مقصور ہیں، خستہ حال ہیں، ننگے ہیں، طرح طرح کی مشقتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، گھاس کھا کر جو ہے نا وہ گزارا کر رہے ہیں۔ آخر ہم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کر لیا جائے؟ تو جب وہ دونوں آپس کے اندر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے، لیکن ہمیں اپنے ساتھ کوئی اور بندہ بھی جو ہے نا وہ چاہیے۔ اب ہشام اور دوسرا زہیر ہے، تیسرا ایک مطعم بن عدی آ جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب وہ تینوں ملتے ہیں، وہ بھی مل کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ملے۔ تو ابو البختری نامی ایک بندہ ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ چاروں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اور پانچواں ان کے ساتھ ابن اسود جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر قریش مکہ کے پاس جاتے ہیں، اور قریش مکہ کے پاس جائے تو جا کر متفقہ طور پر انہیں جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات کی، زہیر کہتا ہے کہ اس بات کی ابتدا میں کروں گا، اور رؤسائے قریش کے سامنے کھڑے ہو کر میں یہ اعلان کروں گا کہ جو بھی ہم نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ کی تعلقی کی ہے، ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ظہیر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے مکہ کے باشندوں، کتنے شرم کی بات ہے، ہم تو لذیذ کھانے کھاتے ہیں، زرق برق لباس پہنتے ہیں، جبکہ خاندان خاشم جو کہ ہمارا ہی جو ہے نا وہ ایک قبیلہ بنتا ہے، ہماری برادری کے لوگ ہیں، وہ بھوکے مار رہے ہیں، ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، تن ڈانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ کرنا جو ہے نا وہ یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کے اوپر ابو جہل، ابو لہب وہ بڑک اٹھے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ چار لوگ تھے، ان پانچوں کی میت کے اندر بھی کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے سارے کے سارے ابو جہل اور ابو لہب جیسے نہیں تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ ان کی تائید کے اندر بولتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، ہم نے بغیر ان کی جو ہے نا وہ کسی وجہ کے ان کو جو ہے نا وہ ایک سائڈ کے اوپر لگایا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا یہ ایگریمنٹ ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا وہ واپس ان کو بلا لینا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جو ظہیر ہوتا ہے نا وہ یہ ایک اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو صحیفہ بے شک اس کو دیمک نے کھایا ہوا ہے وہ لے کے آیا جائے، اس صحیفے کو ہم جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس صحیفے کو لایا جاتا ہے، لاتے ہیں، اور یہ پانچوں لوگ، ان کے ساتھ اور لوگ بھی جو ہے نا وہ قریش مکہ کے والے جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ مل کر نا اس صحیفے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ 3 سال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کا یہ جو سنگین محاصرہ تھا، اس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات نصیب ہوتی ہے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے، جب نجات مل گئی، تو اس وقت جو ہے نا وہ عمر مبارک میرے آقا کی
49 साल थी। इब्ने इसाक कहते हैं कि जब इस सहीफा को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया ना, तो हजरत अबू तालब ने इन 5 लोगों की जो है ना वो खराज तकसीर पेश करने के लिए फिर एक कसीदा लिखा, और उस कसीदे के अंदर वो ये कहते हैं कि क्या हमारे समंदर का सफर तय करने वाले बहादुरों को इस दूरी के बावजूद हमारे रब ने जो किया इन्हें मालूम हो गया है, और अल्लाह ताला लोगों के साथ हिल्म और बुर्दबारी का साथ मामला करता है, और उनको ये इत्तला मिली है कि सहीफा को पारा पारा कर दिया गया है, और जिस चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं करता वो फना हो जाया करती है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे अशार हैं जो लिखे गए हैं। तो अजीज साथियों, जब ये हो जाता है, इसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो मक्का के अंदर दाखिल होने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा नए ज़ोर शोर के साथ जो है ना वो दीन इस्लाम का काम जो है ना वो शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 3 साल का अरसा सिर्फ ये अरसा नहीं कि जिसके अंदर रसूल जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको मुख्तलिफ किस्म की हर्डल्स का सामना करना पड़ा, बल्कि इसके अलावा भी आपका जितना मक्की दौर है, इवन कि आपका जितना भी मदनी दौर है, मदनी दौर के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना वो असूदा खातर नहीं रहे हैं। आपने 85 जंगें लड़ी हैं, 85 जंगें मदनी जिंदगी के अंदर लड़ी गई हैं। मक्की जिंदगी के अंदर जंग तो कोई नहीं हुई, लेकिन आपको इस तरह शेर अबी तालिब के अंदर मकसूर कर दिया गया। तो अजीज साथियों, यहाँ पर मैं ये बात एक कहना चाहूँगा कि दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए हमारे सामने भी ये वाक़यात पेश आ सकते हैं। हमें भी घर से निकाला जा सकता है, हमें भी दूर किसी जगह के ऊपर मकसूर किया जा सकता है, हमारा भी बरादरी वाले माशरे सोशल बाइकाट कर सकते हैं। गो कि ऐसा नहीं होता, गो कि हमारे यहाँ वो मामलात इस तरह के नहीं होते, आज़ादी है, हर एतबार से आज़ादी है। चाहे कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर है, एशिया के अंदर है, चाहे यूरोप के अंदर है, चाहे अमेरिका के अंदर है, हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने माफी ज़मीर बयान करने की उसको इजाज़त है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को किसी भी जगह के ऊपर कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ जाए, शेब अबी तालिब को वो हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखे कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 साल पत्ते खा के गुजारा किया है। और एक बात याद रखिएगा, रसूल जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजबूर माज बिल्कुल भी नहीं थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो वो थे कि उंगलियां रखते थे तो उंगलियों से चश्मे जारी हो जाया करते थे। मेरे आका तो वो थे कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे के ऊपर हरनी खुद आती थी, आकर आपके कदमों के ऊपर सर रख देती थी, अपने जान आपकी खिदमत के अंदर पेश करती थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो वो थे कि दरख्त खुद चल के आपके पास आया करते थे। मेरे आका को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई थी, लेकिन इतनी ज्यादा शान होने के बावजूद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने जो है ना वो ये कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी। किस लिए गुजारी? ये 3 साल आपने पत्ते खा के गुजारा किया। क्यों गुजारा किया? हमारे हौसले के लिए, हमारे लिए एक जो है ना वो रोल मॉडल बनाने के लिए। मेरे आका चाहते तो अपनी खुदादा सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर जन्नत के खाने वहां से मंगवा सकते थे। जब आका नमाज के अंदर हाथ बढ़ाते हैं, आगे जन्नत सामने आ जाती है, जन्नत के अंदर अंगूरों का लटका हुआ एक गुच्छा सामने है। आप कहते हैं मैं हाथ बढ़ा के उसको नीचे जमीन के ऊपर लाना चाहता हूँ, अगर लाता कभी खत्म ना होता। जिस आका को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, उसको क्या जरूरत थी कि उसने 3 साल पत्ते खाए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो है ना वो एक नमूना रखने के लिए, एक रोल मॉडल रखने के लिए कि जब भी तुझे कोई परेशानी आए तो ये बात याद रखना, तुझसे बड़ी परेशानी आमना कलाल बर्दाश्त कर चुका हुआ है। अगर मेरे आका अल्लाह की अता करदा जो भी सलाहियतें थी, मेरे रब की जो जो भी इनामात थे मेरे आका के ऊपर, अगर आका उनको इस्तेमाल में ला सकते थे, लेकिन अगर इस्तेमाल में आका ले आते, हमारे लिए फिर मसले ना रहती। हम कहती वो तो आका थे, वो तो उनका खासा था कि उनके लिए जन्नत से भी फल आ जाया करते थे। अब हमारे ऊपर दीन की तबलीग करते हुए मुश्किलात आई हैं, परेशानियां आई हैं, अब हम किस तरफ जाएं? तो ये एक हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था। तो हमारे इस सवाल का जवाब देने की खातिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने 3 साल पत्ते खाए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं कि जब भी मेरे उम्मती को हक के रास्ते के ऊपर चलते हुए कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी की बात आए,
تو اس کے سامنے میرا اسوہ حسنہ موجود ہو، اس کے سامنے میری زندگی موجود ہو، اس کے سامنے شیب ابی طالب موجود ہو، اس کے سامنے طائف کے میدان میں پتھر کھانا موجود ہو، اس کے سامنے 85 جنگیں لڑنا موجود ہو، اس کے سامنے گھر کے باہر کوڑا پھینکنا موجود ہو، اس کے سامنے ابو لہب کی کمر کے پیچھے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ہرزہ سرائیاں کرنا موجود ہو، جادوگر کہنا، کاہن کہنا، شاعر کہنا، پاگل کہنا، مجنو کہنا، اس طرح کی آوازیں سننا موجود ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آقا نے اگر برداشت کی ہیں تو صرف ہمارے لیے برداشت کی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کا میرا لیسن ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے جو لوگ تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ داعی بننا چاہتے ہیں یا داعی بن گئے ہیں، کہ آپ کو اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی جو ہے نا وہ حالات کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو آپ یہ دیکھ کے، یہ سن کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں موقع مل گیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، جب یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے، ختم ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب واپس آ جاتے ہیں، اب یہاں پر جو ہے نا وہ دوبارہ کفار کا جو ہے نا وہ اسلام لانا جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طفیل بن عمر ہے، طفیل بن عمر جو ہے نا یہ مکہ کے اندر ہی تھا، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور آپ کے اوپر جو ظلم ہونے والے تھے ان ظلموں کو بھی دیکھا، شیب ابی طالب کو بھی دیکھا، ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ یہ نوٹ کرتا رہا۔ یہ قبیلہ دوس کا ایک سردار تھا، ذاتی خوبیاں اس کی اتنی تھی کہ ساری قوم اس کے اوپر جان چھڑکتی تھی، بڑا خوبصورت انسان تھا، عقل مند تھا، معاملہ فہم تھا۔ ایک دن عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں آتا ہے، قریش کو اس کی آمد کا علم ہوتا ہے، تو قریش کے جو رؤسا ہیں وہ اس کو اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پروٹوکول کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مل نہ پائے، ہر اعتبار سے اس کو آقا سے دور رکھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو طفیل خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کس انداز میں بھڑکاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ طفیل تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو، ہمارے یہاں ایک شخص ہے جس نے بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہمیں کر دیا ہے، ہمارے اتحاد کو اس نے پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے حالات کو اس نے پراگندہ کر دیا ہوا ہے، اس کی گفتگو کے اندر جادو کا اثر ہے، اس نے بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو حامد سے، حامد کو بیوی سے جدا کر دیا ہوا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جس کا ہم شکار ہوئے ہیں، اس لیے ہماری مخلصانہ گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، ولا تسمعن منہ شیئا، اور نہ ہی اس سے کوئی بات سننا۔ طفیل کہتے ہیں وہ جس جگہ بھی جاتا مجھے یہی نصیحت کی جا رہی ہے، جس جگہ بھی جاتا مجھے یہی نصیحت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جب میں مسجد حرام کے اندر جانے لگتا تو اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا کہ جو بھی بندہ مجھے ملتا وہ یہی بات کرتا، جو بھی بندہ مجھے ملتا وہ یہی بات کرتا۔ لیکن طفیل کہتا ہے کہ ایک روز میں حرم شریف کے اندر گیا ہوں، وہاں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ کے اندر کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نزدیک جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری مرضی کے بغیر اس کے محبوب کی آواز میرے کانوں تک پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی۔ جب میں نے اس کا دل آویز کلام سنا تو میں نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ وَسْقُلَ امی، میری ماں باپ، میری ماں بچے مر جائیں، واللہ انی لرجل لبیب، باخدا میں ایک عقل مند شاعر ہوں، عقل مند آدمی ہوں، کلام اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے اس کی اچھی انداز میں پہچان کرتا ہوں، اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے؟ اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی تو قبول کر لوں گا، اور اگر بری بات کہی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا، مجھے اس کی بات کو سننا چاہیے۔ چنانچہ طفیل کہتے ہیں میں وہاں پر رک جاتا ہوں، حضور نے نماز پڑھی، اپنے گھر تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور گھر کے اندر داخل ہوئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں بڑی باتیں بتائی ہیں، مجھے آپ سے ڈراتے رہے،
یہاں تک کہ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی۔ لوگ بھی آپ کے بارے میں اتنی باتیں مجھے بتاتے تھے، لیکن اچانک آپ کی آواز جو میرے کانوں میں پڑی ہے تو مجھے پسند بڑی آئی ہے، میرے دل کے اندر اس نے رس اپنا گھولا ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں بتائیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا سسٹم کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ کیونکہ وہ شاعر تھا، ایک عقل مند انسان تھا، وہ عربی بلاغت کو بھی بڑے اچھے انداز سے جانتا تھا۔ جب اس نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فیل کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے پوری زندگی نہیں سنا تھا، اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین میں جانتا تھا کہ جو کچھ دین کے خد و خال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمائے تھے۔ میرے دل نے اس دعوت کی عظمت اور سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں، سب لوگ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں واپس جا رہا ہوں اور واپس جاؤں اور جا کر انہیں دین اسلام کی دعوت دعاؤں۔ حضور آپ دعا فرمائیے اور مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیے جو تبلیغ کے سلسلے میں میری مددگار ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اجعل لہ آیا، یا اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ اب دولت ایمان سے سرفراز ہو کر طفیل کہتے ہیں کہ میں مکہ سے روانہ ہوا، جب اس وادی کے اونچے ٹیلے پر پہنچا نا جس کے دامن میں میری قوم بستی تھی، جس کے نیچے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور چمکنے لگا جیسے کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ میں نے عرض کی یا اللہ اس نور کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ کے اوپر ظاہر فرما دے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگیں کہ اس نے اپنے بتوں کو چھوڑا ہے، جس کی سزا میں اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بیماری کا داغ جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اچانک وہ نور میری دونوں آنکھوں کے درمیان سے ہٹ کر میری جو چھڑی ہے نا اس کے ایک کنارے کے اوپر جگمگانے لگ گیا۔ جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میری قوم نے دیکھا کہ میری چھڑی کے ایک کنارے کے اوپر روشنی چمک رہی ہے۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں، رات بسر کی، صبح سویرے میرے جو ہے نا وہ باپ جو کافی بوڑھے ہو گئے تھے مجھے ملنے کے لیے آئے، تو میں نے انہیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری بات بتائی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور نشانی کے طور کے اوپر انہیں وہ چھڑی دکھائی کہ جس چھڑی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک نور سا ایک لاٹ تھی جو کہ چمک رہی تھی۔ تو اب طفیل کہتے ہیں میں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب اس کے بعد جو میرے والد آئے تھے، میرے والد کو کہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ میری بیوی آئی، بیوی نے جو ہے نا وہ کہا یہاں سے، بیوی نے جو ہے نا وہ میری بات کو نہیں سنا، اور میں نے اس کے ساتھ تعلق اپنا جو ہے نا وہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو لوگ میرے پاس آتے جاتے تھے، دین اسلام قبول کرتے چلے جاتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ ایک وقت گزرا ہے کہ جس کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا ہے، 3 سال مشکلات برداشت کی، لیکن جب آپ دوبارہ واپس آتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ واپس آتے ہیں، جذبے کے اندر بالکل بھی کچھ بھی جو ہے نا وہ کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا کام کرنے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ اس دین کے رستے کے اندر آنے والی ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔